کہ اے اللہ ہم پر کیوں ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کو کیوں بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے تجھے اپنا معمول حقیقی مانا ہے، جبکہ ہم نے تیرے آخری نبی کالی کلی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، ہم نے تیرے فرشتوں پر ایمان لایا ہے، ہم نے تیرے کلام کو سینے سے لگایا ہے، تیرے احکام کو سینے سے لگایا ہے، پھر ہم پر اتنا ظلم و تشدد کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے ایمان والو، اے قرآن کے ماننے والو، اے اسلام کے ماننے والو، اسلام کے شہزادیوں، تم سمجھتے ہو کہ ہم یوں جنت میں داخل ہو جائے، بغیر مصیبت کے جنت میں چلے جائے؟ حالانکہ تم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں، اسلام کے ماننے والے گزرے ہیں، اسلام کے شہزادے گزرے ہیں، سبوں کو اس راستے سے گزرنا پڑا ہے، سبوں پر ظلم و تشدد کو انجام دیا گیا ہے، سبوں کو چوری کو لڑنا پڑا ہے اسی اسلام کے خاطر۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ایمان والے کہتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے الا ان نصر اللہ قریب۔ ایمان والو، اے قرآن والو، سنو سنو سنو، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب آئے گی، اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کو آزمانے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو آزما رہا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کون اپنے ایمان میں سچا ہے، اس کا ایمان کتنا پکا ہے اور اس کا ایمان کتنا کمزور ہے، اس کا ایمان کتنا کمزور ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو، قرآن کے احکام کو سینے سے لگائے، اکانی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلے اور قرآن کے احکام کے مطابق عمل پیدا ہو، علماء کی باتوں کو مان کر چلے اور دشمنان اسلام کے سامنے یہ اعلان کر دے کہ اے اسلام کے دشمنوں، اے قرآن کے دشمنوں، اے ایمان والوں کے دشمنوں، یاد رکھنا تم ہمیں ایمان سے ہٹانا چاہتے ہو، ہم سے ایمان چھیننا چاہتے ہو، ہم سے قرآن چھیننا چاہتے ہو، سن لو غور سے، اگر کوئی قدم اسلام کے خلاف چلے گا اس قدم کو توڑ دیا جائے گا، اگر کوئی قدم اسلام کے خلاف اٹھے گا اس قدم کو توڑ دیا جائے گا، اگر کوئی زبان اسلام کے خلاف چلے گی اس زبان کو ختم کیا جائے گا، اگر کوئی آواز اسلام کے خلاف اٹھے گی اس آواز کو دبا دیا جائے گا۔ اور یہ شعر کہتا کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف اٹھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف اٹھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسلام کے دشمنوں سے اور قرآن کے دشمنوں سے یہ کہہ دیجیے کہ تم جو مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر کے مسلمانوں کو قرآن سے ہٹانا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کے فرمان سے ہٹانا چاہتے ہو، اور یاد رکھنا ہم اس امت کے قوم ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو بدر کے میدان میں اکیلے ہو کر یہ بتا دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، ہم قرآن والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، اگر اسلام کی خاطر جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان کی قربانی دیں گے، اسلام کی خاطر اولاد کی قربانی دینی پڑے تو اولاد کی قربانی دیں گے، اگر اسلام کی خاطر مال کی قربانی دینی پڑے تو مال کی قربانی دیں گے، اور یہ اعلان کر دیں گے کہ جان چاہو تو جان دیں گے، مان چاہو تو مان دیں گے، جان چاہو تو جان دیں گے، مان چاہو تو مان دیں گے، مگر نہیں ہوگا کبھی ہم سے نبی کا جاہ جلا لیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلام کے ماننے والوں پر شروع سے ظلم و تشدد ہوتا چلا آ رہا ہے،
یہ کوئی اس زمانے کی بات نہیں ہے. اسلام کے ماننے والے پر، اللہ کے احکام کے چلنے والے پر شروع سے ظلم و تشدد ہوتا چلا آ رہا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے. چنانچہ اسی زمان کے خاطر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اسی زمان کی خاطر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا. اسی اسلام کے خاطر حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا. اسی اسلام کے خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے اسلام میں نیزہ مار کر شہید کیا گیا. اسی اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئے ریت پر مٹایا گیا. اسی اسلام کے خاطر حضرت خبیب کو سولی کیا گیا. اسی اسلام کے خاطر حضرت حمزہ کے دل کو چبایا گیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، جس وقت تعلیم کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلام کی دعوت کو پھیلایا، قرآن کی دعوت کو پھیلایا، اسلام کی دعوت کو پھیلایا، مکے والوں نے آپ پر اتنا ظلم و تشدد کیا کہ تاریخ بھی آج گواہ ہے. اس کو بیان کرنے کی زبان سکت نہیں رکھتی. آپ کو مارا گیا، گھسیٹا گیا. بلاخر ہم آج طائف جانے کا ارادہ کیا کہ شاید وہاں کے لوگ ایمان لے آئے، قرآن کی دعوت کو قبول کر لے، اللہ کے احکام کو مان لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو سمجھایا، بتایا، اسلام کی دعوت دی، قرآن کے پیغام کو پھیلایا. میرے بھائی اور دوستوں، طائف والوں نے مکے سے بڑھ کر آپ پر ظلم و تشدد کیا. طائف والے نے آپ کو طائف کے اولاد نوجوانوں کے حوالے کر دیا. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے پہاڑوں پر گھسیٹا، آپ کے چہرے انور پر تھوکا گیا، آپ کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. خدا کی قسم فضائیں برس گئی، آسمان کھرا ہوا، زمینیں کاٹ گئی. اللہ کا عرش ٹوٹ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا معاملہ عرش پہ دیکھ رہا تھا. اللہ نے کہا وہ زمین دیکھتا کیا ہے، جلدی جا اور اپنے محبوب سے پوچھ لے، اور اپنے محبوب سے کہہ دے کہ اے محبوب، اللہ عرش پہ جلال دے ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اگر تیرا محبوب اجازت دے تو طائف کے دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دو، وہاں کے لوگوں کو اس سے نابود کر دو، وہاں کے لوگوں کو ختم کر دو، وہاں کے لوگوں کے نام نمود کو ملا دو. جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ عرش پہ جلال دے ہے، پوچھتا ہے کہ تیرا محبوب اجازت دے تو طائف کی دونوں پہاڑیوں کو ملا دو، وہاں کے لوگوں کو اس سے نابود کر دو، وہاں کے لوگوں کے نام نمود کو مٹا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں، آپ کیا پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبریل، میں دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، دنیا والوں کے لیے زہر بن کر نہیں آیا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، دعا کیا، اللہم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کو بخش دے،